اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، آج یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے اس سلسلے کا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سیشن میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس کو میں دہرائے دے رہا ہوں۔ تاریخ کے حوالے سے دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو وہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے علم میں آئے ہیں، گو ان کی تصدیق کا معاملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے نہیں ہے جیسے حدیث کو ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ ڈاکومنٹڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسی کو ہم فیکٹ سمجھتے ہیں، اور جہاں مطلب ایک سے زیادہ ورژن آئے ہیں وہاں اس کا میں تذکرہ وسیع کر دیتا ہوں عام طور پہ، لہذا جو کچھ بھی میں پیش کر رہا ہوں وہ فیکٹ کی حد تک کی بات ہے۔ اچھا، دوسرا، ان فیکٹس کی بنیاد پہ کچھ تجزیے ہوتے ہیں اور کچھ اوپینینز بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہ اوپینینز جو ہیں یہ پرسن ٹو پرسن ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں ایسے اختلافی معاملات میں بالکل نہ الجھوں اور صرف فیکٹس اب تک پہنچا دوں، اور جہاں کسی وجہ سے کہ کوئی اوپینین کسی کا اظہار بھی کرنا ہو تو میں ذکر ضرور کر دوں اس کا، لیکن اس پر انسسٹ نہ کیا جائے کہ یہی ایک اوپینین آخری اوپینین ہے۔ اور بہت سے ایسے اختلافی معاملات جن میں بحث کی گنجائش ہے اور جس میں مطلب ایسے معاملات سامنے موجود ہیں جس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، میں عام طور پر ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں ہوں اور ایسا کرتا ہوں کہ اس کو صرف ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں پھر وہ جہاں اس میں گھسیں گے آپ دوسرے اندر جائیں گے تو پھر وہ تجزیے کا معاملہ آ جائے گا، اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ میں نے باغ فدق کے سلسلے میں صرف اتنا عرض کیا تھا کہ اس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ وراثت کے معاملے پہ اس معاملے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ باغ فدق انہیں نہیں دیا تھا، اس بنیاد پہ کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کا ورثہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تقسیم ہوتا جیسے مطلب عام لوگوں کو ورثہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بات جس حد تک ہمارے پاس معلومات آئی ہیں اس حد تک بات یہ ہے کہ یہ بات بی بی فاطمہ کو شاید بہت اچھی نہیں لگی تھی، اور اس کی بنیاد پہ کچھ کہیں یہ بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ کچھ بات پہ ناراض تھی یا ناخوش تھی کم سے کم۔ اچھا، اب اس میں مطلب یہ بات کہ باغ فدق اگر ان کو مل جاتا تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا، اہل بیت حضرات کی حیثیت کیا ہوتی، اور ان حضرات کی جو اہل بیت نہیں ہے ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہوتی، یا یہ کہ باغ فدق اگر ملتا بھی تو ظاہر ہے وہ وراثت کے طور پر اگر تقسیم ہوتا تو سارا کا سارا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہ مل جاتا، بلکہ ازواج مطہرات جو ہیں ان کا حصہ بھی اس میں سے نکالا جاتا۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، تو چونکہ اس میں بہت زیادہ گنجائش اس بات کی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں اختلافی بات آ جائے، تو میں نے اس معاملے کو چھیڑا نہیں تھا، اور میری گزارش یہ ہے کہ ایسے معاملات کو اگر نہ چھیڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں تو مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے، باقی یہ جتنی احتیاط کا معاملہ ہے وہ آپ اپنے طور پر خود سوچ سمجھ کے اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات مجھے خاص طور سے عرض کرنا ہے کہ دیکھیے ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں یہ خلافت راشدہ کے پیریڈ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں حیات تھے، اور اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی تھے اور عام صحابہ بھی تھے۔ ان کے معاملے میں
ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تاریخی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم کسی کو غلط اور کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آنے پائے جس کے بارے میں یہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ توہین کا پہلو نکلے یا کسی کی افضلیت کم کرنے کے بارے میں معاملہ نکلے۔ میں اپنے طور پر حتی المقدور پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہونے پائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اگر کہیں سہون ایسی کوئی بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور یہ گزارش میں آپ تمام حضرات و خواتین سے بھی کروں گا کہ اس کی احتیاط آپ بھی ضرور رکھیں، حتی المقدور رکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے نہ ہونے پائے۔ تیسری چیز جو مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے سی آئی کے ہسٹری کلاس کے نام سے، جس کے آپ تمام حضرات و خواتین سب اس کے ممبر ہیں، اور اس پر میں جو اطلاعات ہیں، ریمائنڈر ہیں یا ریکارڈنگز وغیرہ ہیں، وہ اس پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب تک پہنچ جائے۔ اس گروپ کو ہم نے کچھ ایسا رکھا ہوا تھا آج تک کہ اس میں صرف ایڈمن اپنے میسیجز جو ہے وہ بھیج سکتا تھا۔ آج سے میں نے اس کی سیٹنگ تبدیل کی ہے، اور اس پر آپ تمام لوگ چاہیں تو میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ میسیج پر بھیج سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بڑا مخصوص گروپ ہے لہٰذا اس پر عام میسیجز بالکل نہیں آنے چاہیے۔ اصل میں تو مقصد اس کو اوپن کرنے کی یہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سے سوالات ایک سیشن کے درمیان ایسے اٹھتے ہیں جن کا جواب نہیں مل پاتا، تو اور کچھ لوگ چونکہ لوگ ماشاءاللہ کافی ہیں اس سیشن میں، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے سوال کر نہیں پاتے، چاہتے بھی تو انہیں موقع نہیں ملتا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوال ہے جس کی وضاحت مطلوب ہے تو وہ اس ویب سائٹ سے واٹس ایپ گروپ پہ وہ سوال لکھا جا سکتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سیشن میں اس سوال کا جواب دے دوں، یا موضوع سے متعلق کوئی خاص بات ہو اسلامک ہسٹری سے متعلق جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور اس کے اوپر شیئر کر لیں، لیکن اسلامک ہسٹری میں بھی صرف اتنا معاملہ جو ہماری کلاس سے متعلق ہو۔ تو اس واٹس ایپ گروپ میں نے اوپن ضرور کر دیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اگر آپ استعمال کریں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ اس میں ادھر ادھر کی پوسٹنگز بالکل نہ آنے پائیں۔ اور اس احتیاط کی بات میں خاص طور سے اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس پر ہم بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی ڈالتے ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ان دا سینس کہ ریکارڈنگز اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی پوسٹنگ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ریکارڈنگز تلاش کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض وقت آپ کو ابھی تو 2-3 ہی ہیں، ابھی بلکہ میں نے 2 ہی پوسٹ کی ہیں، سیشن 1 ابھی پوسٹ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب ریکارڈنگ سے تعداد بڑھے گی اور کوئی صاحب اس میں کسی خاص سیشن کو تلاش کرنا چاہیں گے تو پوسٹنگز کی تعداد اگر بہت زیادہ ہوئی تو انہیں تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی احتیاط رکھیے۔ تو یہ تو میری گزارشات تھیں جو آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے کہ ابھی ہمارے معین صاحب نے فرمایا کہ زیادہ تر اس زمانے میں جو فوجکشی ہوئی ہے مختلف علاقوں پہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس پر ہمارا فوکس زیادہ رہا ہے، اور فوکس زیادہ رہنا بالکل مناسب بھی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ فوجیں جو ہیں وہ روم کی اور ایران کی سرحد پر موجود تھی، اور وہ جنگیں بڑی شدت سے ہو رہی تھی۔ تو کچھ تھوڑا سا سلسلہ اس کا باقی ہے، وہ میں مکمل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد باقی سلسلہ گفتگو کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت سنبھالی ہے تو ان کے 2 بڑے فیصلے فوری طور پر سامنے آئے۔ ایک تو یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سالار اعظم تھے تمام افواج کے،
ان افواج کی بھی جو روم کی سرحد پہ تھی اور ان افواج کی بھی جو ایران کی سرحد پہ تھیں یا عراق میں تھیں، ان دونوں کی سربراہی حضرت خالد بن ولید کے پاس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس میں ایک تبدیلی یہ کی کہ وہ فوجیں جو روم کے سائڈ پہ تھیں اس کا سربراہ مقرر کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، اور اس میں خالد بن ولید اس فوج میں رہے، لیکن وہ ان کے ماتحت کے طور پر رہے۔ تو عام طور پہ اسے خالد بن ولید کی معزولی کہا جاتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ اصل میں معزولی نہیں تھی، بلکہ یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے کی تنزلی تھی۔ اچھا، عراق کی سرحد پہ آپ نے مقرر کیا ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کو سپہ سالار جانا، اور یہ خیال ہے کہ یہاں پہ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہاں کا چارج سنبھالے ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید کی ماتحتی میں، اور اب وہ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں آ گئے۔ تو مسنہ بن حارثہ کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہوا، لیکن یہ سربراہی جو ہے اس فوج کی ان کو مل گئی ابو عبیدہ کو۔ بہت بہادر، بہت جری اور بڑی ذہین آدمی تھے، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی شجاعت کے ساتھ اس انتظام کو سنبھالا۔ بہت سی جنگیں ہوئی ان کے سامنے، اور بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور اس میں انہوں نے ایران کے بڑے نامی گرامی سرداران جو ہیں ان کو شکست دی اور فتوحات حاصل کی مستقل۔ اس میں جو بڑی جو مطلب خاص جس جنگ کا تذکرہ رہ گیا تھا، جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک تھی جنگ مروہا۔ یہ مروہا کے مقام پہ ہوئی تھی، اور یہ اس سے پہلے چونکہ بڑی شکستیں ایران کو ملی تھیں، تو ایرانی بادشاہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس فوج کو بھیجا تھا، اور اس کا سردار ایک اپنے بڑے بہت بہادر جری سپہ سالار کو بنایا تھا، اس کا نام تھا بہمن جادویہ، اور اس لشکر کے ساتھ اس نے دلفش کاویانی بھی روانہ کیا تھا۔ دلفش کاویانی ایک جھنڈا سمجھیے، ایک علم تھا جو ان کے نزدیک بہت اس کی تقدیس تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب تک جس فوج کے ساتھ وہ جھنڈا ہوگا، دلفش کاویانی جس کے ساتھ ہوگا، اس فوج کو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو مروہا کے میدان میں واقعتاً کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ دریا کے کنارے یہ جنگ ہوئی ہے، جس وقت فوجیں دونوں اکٹھا ہوئی تو دریا کی ایک پار مسلمانوں کی فوج تھی، دوسرے پار ایرانیوں کی فوج تھی، اور ایرانی سپہ سالار نے پیغام بھجوایا کہ بھائی جنگ کے لیے آپ دریا پار کی ادھر آئیں گے یا ہم ادھر آئیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے فیصلہ کیا کہ دریا پار کی کہ ہم دوسری طرف جائیں گے۔ یہ فیصلہ ان کا بہت عمدہ ثابت نہیں ہوا بعد میں، اس سے جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا چونکہ ایرانی فوجیں وہاں پہلے سے موجود تھی، تو وہ جگہ جہاں اسلامی فوجیں اکٹھا ہو سکتی تھی وہ اس کی جگہ کافی کم تھی، تو ایک تو وہ جگہ جو ہے بہت کنجسٹڈ ہو گئی۔ تو دوسرا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس فوج میں بہت بڑی فوج تھی، اور اس کے ساتھ 300 جنگی ہاتھی بھی تھے، جو مسلمانوں کے پاس یعنی جنگ میں ہاتھیوں کے استعمال کرنے کا تصور بھی اس وقت نہیں تھا، اور یہ جنگی ہاتھی تھے، تو ظاہر مطلب یہ کہ ان کو جنگی ٹیکنیکس بھی سکھائی گئی تھی، ٹریننگ ان کی تو اس طرح کی۔ تو یہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت ان ہاتھیوں نے خاصی تباہی پھیلائی، اور مسلمانوں کے لشکر میں بڑی افراتفری پھیلی اس کی وجہ سے، اور جو ایک ہاتھی تھا جس پر ان کا سپہ سالار تھا بہمن جادویہ، وہ خاص طور سے جو کہ سالار لشکر کا ہاتھی تھا، تو وہ مطلب ہاتھی خود بھی مطلب بہت مضبوط اور بہت ٹرینڈ تھا، اور وہ خاصی تباہی پھیلا رہا تھا۔ جب یہ دیکھا ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار تھے کہ یہ تو اس طرح سے بات بنے گی نہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ ہوا کہ بھئی ہاتھی جو ہے، ہاتھی پہ حملہ کر کے ان کی سونڈیں کاٹو، اور انہوں نے خود بہمن جادویہ کا جو ہاتھی تھا
اس پر حملہ کیا، اس کی سونڈ کاٹ دی، وہ زخمی ہو گیا بہت شدید. لیکن اس زخمی حالت میں بھی اس نے مطلب اپنے پاؤں سے ان کو کچل ڈالا، ساری پستیاں ٹوٹ گئیں، ظاہر شہید ہو گئے. تو فوری طور پہ علم جو ہے اسی قبیلے کے، سقفی قبیلے کے دوسرے فرد نے لے لیا اور جنگ کو وہ لیڈ کرنے لگا. لیکن اسی ہاتھی کے ہاتھوں ان کی بھی شہادت ہوئی، اور اس طرح سے یکے بعد دیگرے 6 سپہ سالار جو ہیں ان کی شہادت وہاں ہوئی. اور جب ایسی صورت ہو گئی کہ سالار پہ سالار شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر حسن مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سے پہلے مطلب اس فوج کے سربراہ تھے، انہوں نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے. تو انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ دریا پار کر کے آپ لوگ واپس اپنے مقام پہ چلے جائیں اور میں ان کو روکتا ہوں یہاں. بہرحال انہوں نے روکا اور لوگ دریا پار کر کے واپس گئے، لیکن کافی لوگ اس میں دریا میں بھی ڈوب گئے، اور بمشکل تمام یہ فوج جو ہے واپس وہاں پہنچی. یہ فوج یہ سمجھ لیجیے کہ کل تقریباً 9,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اور اس میں سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4 سے 6,000 تک لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ پہلی جنگ تھی ایران اور روم کے مقابلے میں جہاں مسلمانوں کو اتنی زک اٹھانا پڑی اور انہیں ایک طرح سے فرار بھی ہونا پڑا وہاں سے. ظاہر ہے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں واپس پہنچ گئے تھے کسی طرح سے خود کو بچا کے، اور یہ انہیں بہت سخت شرمندگی بھی تھی اس بات پہ کہ یہ ہمیں ایک طرح سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے. جی، تو اس پوری تفصیل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کے بھیج دیا گیا. یہ خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا انتظام رکھا تھا اس نوعیت کا، کہ ان کے پاس خبریں پہنچتی رہتی تھی، تسلسل کے ساتھ پرچہ نویس تھے جو خبریں پہنچاتے رہتے. تو فوری طور پہ پوری تفصیل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی. ظاہر ہے یہ خبر بڑی تشویش کا باعث بنی مدینہ میں بھی کہ مسلمان فوج جو اسے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. تو مدینہ میں ایک نیا لشکر تشکیل دیا گیا ایرانیوں سے مقابلے کے لیے، اور اس لشکر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ جو ہے وہ خود اس لشکر کی سربراہی کریں گے اور اس کے لیے فوج اکٹھا کریں گے. اور انتظام یہ کیا کہ اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کے ہراول دستے کے سردار مقرر کیا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا میمنہ جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اس طرف جو فوج ہوتی ہے اس کا سردار مقرر کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس کی جو میسرہ ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کا سیکشن ہوتا ہے فوج کا وہاں مقرر کیا. اور قلب میں سردار لشکر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فیصلہ کہ میں وہاں رہوں گا. وہاں سے روانگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا. یہ خیال رہے یا حالانکہ یہاں اس کا موقع اتنا بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ ہم سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سی باتیں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ہوتی رہتی ہیں، تو یہ خیال رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پہ بھی، تو ان کے پاس بڑے عہدے رہے. اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوعیت کی شکایت ہوتی کہ ان کا حق مارا گیا ہے اور اس پر کوئی بہت زیادہ آزردگی ہوتی، یعنی ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کوئی بات محسوس ہو اسے ٹال جائے، تو لیکن اگر اس کو شدت بہت زیادہ وہ محسوس کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ اس بات پر خاموش ہو جاتے، یا کم سے کم یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاموش ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے، ان کا کوئی عہدہ نہ سنبھالتے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت علی کے پاس سیکریٹریٹ کا عہدہ رہا ہے، اس کا چارج
دو آدمیوں کے پاس مشترکہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ دونوں سیکریٹریٹ جو ہے وہ چلاتے تھے. مرکزی جو آفس تھا خلیفہ کا، جہاں خط و کتابت ہوتی تھی، وہ ان کے پاس تھا. اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ویسے تو مطلب یہ کہ ان کے پاس عدل کا ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن ان کی حیثیت یہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگ کی سربراہی کریں گے، تو مدینہ میں قائم مقام خلیفہ جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تھا. یہ حیثیت تھی حضرت علی کی ان حضرات کے نگاہوں میں، اور یہ حیثیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں شیخین کے بارے میں. تو خیر یہ ایک ضمنی بات آ گئی. لیکن جب یہ فوج تیار ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے بات کی، ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کا خود جنگ پہ جانا مناسب بالکل نہیں ہے. اسی کو ہوتا یہ ہے کہ اگر مرکز میں خلیفہ موجود ہو اور فوج مطلب مقابلے پہ جائے اور کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی دھچکا پہنچے تو مرکزی حکومت پہ اس سے کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر خلیفہ خود چلا جائے تو اس سے پوری مرکزیت پہ اثر پڑتا ہے. تو آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ جنگ کو خود جائیں، اور اپنی جگہ آپ کسی اور کو بھیج دیں. یہ بات جب ہوئی تو دیگر صحابہ نے بھی حضرت عثمان کی تائید کی اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ بہت صاحب مشورہ ہے اور اسے آپ مان لیجیے. تو پھر یہ ہوا کہ ایسا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو اس کا فیصلات کون ہوگا؟ تو پھر حضرت سعد بن ابو وقاص جو ان کے نام پہ فیصلہ ہوا اور انہیں فوج کے سربراہ بنایا گیا. اور یہ فوج جو ہے یہ روانہ کر دی گئی اس علاقے میں جہاں جنگ ہو رہی تھی، اور اس فوج کو قادسیہ کی جنگ لڑنا پڑی ہے. اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اتنا عرض کر دوں کہ اس دوران میں جنگ مروحہ میں مسلمانوں کی مطلب ایک طرح سے ہزیمت کے بعد اور قادسیہ میں جو دوسری جنگ ہے اس کے درمیان ایک جنگ اور ہوئی جس کی سربراہی وہاں اس علاقے میں مصعب بن حارثہ نے کی، اور یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی. ان میں ان کا بہت بڑا سردار تھا ایرانیوں کا جس کا نام مہران تھا، وہ یہاں آیا ہے اور اس نے مطلب اس جنگ کی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے شکست فاش دی ہے، اور بالکل معجزاتی طریقے سے، جیسے اور جنگوں میں بھی ایسا ہوا ہے. اور بعض وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد شامل حال نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے. اس جنگ میں بھی، جسے جنگ بویب کہتے ہیں، اس جنگ میں بھی ابن خلدون کی روایت کے مطابق 1,00,000 ایرانی جو ہیں وہ مقتول ہوئے اور صرف 100 مسلمان شہید ہوئے. یعنی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی فگرز ہیں کہ ایک طرف 1,00,000 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے اور دوسری طرف صرف 100 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو اس جنگ میں، اور ان کا سالار مہران جو ہے وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا. تو یہ جنگ مروحہ اور جنگ قادسیہ کے درمیان اس ہزیمت کا بدلہ مسلمان لے چکے تھے اور ایران کے اس سردار کو بہت ہی بری طریقے سے شکست دے چکے تھے. اور اس طرح سے اس دوران میں یہ لشکر جو ہے یہ وہاں پہنچا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے سپہ سالار تھے، تو جیسے ہی وہ پہنچے انہوں نے اس کا چارج لے لیا. لیکن اس میں تھوڑی سی بات جو درمیان میں ہو گئی وہ یہ کہ ان جنگوں میں غالباً جنگ بویبھی میں یا اس سے پہلے جنگ مروحہ میں مصعب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زخمی کافی ہو گئے تھے. تو جنگ بویب کی تو سربراہی انہوں نے کی اور اس جنگ کو جیتا اور بہت اچھے طریقے سے جیتا. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے لشکر کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص نے ان کی لشکر کے حصے کو بھی چارج لے لیا. اور جس وقت یہ فوج اکٹھا ہوئی ہے اس علاقے میں تو تقریباً کل جو ہے 20 سے 30 ہزار کے درمیان اس فوج کے افراد کی تعداد تھی.
لیکن یہ اس اعتبار سے بڑی اہم بات تھی اس میں کہ اس میں تقریباً 300 وہ حضرات تھے، ایسے صحابی تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو بیعت رضوان جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی تھی، اور جب یہ خبر پھیل گئی تھی، افواہ پھیل گئی تھی، غلط تھی بات، لیکن افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ایلچی بنا کے بھیجا گیا تھا مکہ، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت بیعت رضوان ہوئی تھی ان کا انتقام لینے کے لیے، اور اس میں تمام صحابیوں نے اس میں مطلب بیعت کی تھی، سوائے ایک کے جو منافق بھی موجود تھا، باقی سب نے بیعت کی تھی اپنی جان دینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک۔ تو وہ بیعت رضوان تھی، اس میں 300 حضرات اس جنگ میں، اس لشکر میں موجود تھے جنہوں نے وہاں بیعت کی تھی۔ اور دوسری خاص بات اور نوٹ کیجیے کہ اس فوج میں 70 حضرات وہ تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ غزوہ بدر میں 313 حضرات تھے اگر آپ کو یاد ہو، اس میں سے 70 حضرات اس جنگ میں بھی شریک تھے۔ اور اب ادھر ایران کی طرف یہ ہوا کہ ایران کا جو سپیشالر اعلیٰ تھا ان کی تمام افواج کا، اس کا نام تھا رستم۔ اور یہ وہ رستم تو بے شک نہیں تھا جسے ہم پہچانتے ہیں رستم و سہراب کی کہانی کے حوالے سے، وہ تو بہت پہلے پرانی بات ہے، لیکن اس فوج کے جو سربراہ اس وقت تھا اس کا نام بھی رستم تھا، اور ظاہر بہت بڑی حیثیت کا اور بہت بہادر آدمی، بہت ذہین تین سردار سمجھا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ رستم کو ایرانی فوج کے سربراہ بنایا گیا، اور یہ اس کے ساتھ بڑی کثیر تعداد ہوئی دی گئی فوج کی، اور اس کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ان کا مقابلہ کر کے یہاں سے انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب یہ مطلب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی ہیں تو وہاں یہ سمجھے کہ ایک مقام ہے قادسیہ، اس مقام پہ دونوں فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، لیکن جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ سفارتیں گئی ہیں بادشاہ، ایرانی بادشاہ کے دربار میں، اس نے بلوایا ہے، یہاں سے سفیر گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کی تفصیل ہے موجود، بہت تفصیل کی ہوتی ہے، لیکن یہاں بڑے دبنگ طریقے سے ان لوگوں نے ایرانی بادشاہ نے ان کو ایک بڑی حد تک بڑی حقارت کے ساتھ ہینڈل کیا، لیکن ان لوگوں نے بڑے احسن طریقے سے اور بڑی دبنگ اور بڑی جرات کے ساتھ وہاں سفارتکاری کا حق ادا کیا ہے۔ اور یزدگرد کے دربار میں اب یہ خیال ہے تھوڑا سا، اگر ایران کا معاملہ ذہن میں رہے تو یہ خیال رہے کہ حضرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے خطوط بھیجے تھے مختلف علاقوں کو، تو ایران جو خط بھیجا تھا وہ اس وقت وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ خسرو پرویز تھا، اور یہ خسرو پرویز تھا جس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ اسی طرح سے اس کی سلطنت بھی پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ خسرو پرویز جو ہے وہ مطلب بات پھیلتی جاتی ہے، جس کا ایران کا ایک بڑا مشہور نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا، نوشیروان اس کا نام تھا، نوشیروان عادل کہا جاتا ہے، جو بڑا مطلب بہت ہی انصاف پسند بادشاہ کے طور پہ تاریخ میں ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت بادشاہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن جب مدینہ میں پہنچے اور مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو اس وقت خسرو پرویز تھا، خسرو پرویز نوشیروان کا پوتا تھا۔ اچھا، یہ مطلب اس خط کے بھیجنے کے فوراً بعد انقلاب آیا، اور اس کے پوتے شیرویہ نے خسرو پرویز کو قتل کر کے اور خود حکومت سنبھال لی، لیکن 1.5 سال سے زیادہ وہ بھی نہیں چل سکا۔ پھر وہاں کرائسس آیا، ایک بچے کو بادشاہ بنایا گیا، اس سے بات نہیں بنی، پھر ایک شہزادی تھی جس کا نام پروین دوخت تھا،
اس کو انہوں نے سربراہ بنا لیا. تقریباً 1.5 سال اس کی حکومت رہی. اور جب پروین دوخت کی حکومت ختم ہوئی تو ایک دوسری شہزادی تھی جس کا نام آزرمی تھا، آزرمی دوخت، اس کو سربراہ بنایا گیا. لیکن جو پے بے پے جو شکستیں ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ اور یہ خیال ہوا انہیں کہ عورت کی سربراہی میں ہم کوئی جنگ جیت نہیں سکتے، لہٰذا کسی مرد کو سربراہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ یزدگرد جو ہے، یہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس کو حکومت دی گئی. اور یہ جنگ قادسیہ کے موقع پہ یہ بادشاہ تھا. اور بس ابھی تذکرہ میں کر دوں کہ یہ آخری بادشاہ تھا ایرانی سلطنت کا. اب یعنی ابھی تو سلسلہ اس کا چل رہا ہے، کافی آگے تک رہے گا، لیکن یہ اس کے بعد پھر کوئی بادشاہ ایرانی سلطنت کا نہیں ہوا. بہرحال ہوا یہ کہ یہ ساری سفارتیں ختم ہوئی، پھر رستم کے یہاں سفارتیں ہوئی، وہ ختم ہوئی. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اب جنگ شروع ہوئی تو اس میں یہ سمجھ دیں کہ اب پھر وہی سلسلہ ہے کہ ایک طرف بڑی بہت تعداد میں اور ہتھیار سے اور ہاتھیوں سے لیس فوج ہے. یہاں بھی ہاتھی ہیں اور ہاتھی مسلمان فوج کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، اس لیے کہ اونٹ بھی ڈر جاتے ہیں. اور جو پیدل فوجی ہوتے ہیں ظاہر ان کو ان سے بچنے کے لیے کافی مطلب مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب پہلے دن کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں تقریباً 500 مسلمان شہید ہوئے. سارا دن جنگ ہوتی رہی. میرے پاس کہیں تعداد نہیں ملی کہ ایرانی کتنے شہید ہوئے، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ ایرانی کتنے مطلب یہ کہ اس میں مارے گئے پہلے دن. لیکن یہ یقینی ہے کہ ایرانیوں کی تعداد نسبتاً زیادہ تھی، پھر بھی 500 مسلمانوں کو شہید ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات تھی. اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، سارا دن گزر گیا. دوسرے دن پھر جنگ جب شروع ہوئی تو دوسرے دن کی تعداد ہے کہ تقریباً 10,000 ایرانی اس دن مارے گئے اور مسلمانوں کی طرف سے 1,000 مسلمان شہید ہوئے. اس میں جو ڈس بیلنس بنیادی طور پر تھا، یعنی مسلمانوں کے بہت زیادہ زوراور نہ ہونے کا، وہ تھے ان کے ہاتھی. اور جس طرف ہاتھی نکل جاتے تھے اس طرف بڑی افراتفری پھیل جاتی تھی. تو تیسرے دن انہوں نے ترکیب یہ کی کہ وہ جو ہیں انہوں نے اونٹوں کے اوپر کچھ اس قسم کی چھولداریاں رکھ کے اور اس طرح سے اوپر ایک چادر وادر ڈال کے کچھ ایسی شکل بنا دی کہ وہ ہاتھیوں سے بھی زیادہ مہیب چیز نظر آنے لگی. اونٹ تو ظاہر چونکہ چادریں پڑی ہوئی تو اونٹ تو پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ ہوا کہ کوئی جانور ہے جو ہاتھی سے بھی بڑا ہے. تو ایک تو وہ جو ہاتھی تھے جنگی وہ اس نئے جانور سے بت کے کافی. اور پھر بھی سارا دن جنگ ہوتی رہی اور سارے دن کی جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مغرب کے وقت جنگ ملتوی ہوئی. عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ رات کو دونوں فوجیں آرام کرتی تھیں اور صبح سے نئے سرے جنگ شروع ہوتی تھی. لیکن اس وقت جنگ جس صورت میں تھی وہ مغرب کی وقت جنگ رکی ہے اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہو گئی. اور یہ جنگ اندھیرے میں ہوئی. ظاہر ہے وہاں روشنی کا انتظام تو اس طرح سے تھا نہیں، جو تھوڑا بہت رہا ہوگا ظاہر وہ جنگ کے لیے تو کافی نہیں تھا. میں رات بھر جنگ ہوتی رہی ہے اور تلواروں کی اور ہتھیاروں کی جھنکاریں سنائی دیتی رہی ہیں اور کسی طرح سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس کا پلڑا بھاری اور کس طرف ہے. لیکن اس میں ایک مسلمان سردار تھے بلال بن علقمہ نام کے. انہوں نے رستم پہ حملہ کیا. براہ راست رستم جو سربراہ تھا، سپہ سالار تھا ایرانی لشکر کا، اور جا کے وہاں اس نے رستم پہ حملہ کیا ہے اور رستم کو قتل کر دیا. اور پھر وہیں سے اس نے اعلان کیا کہ لوگوں خدا کی قسم میں نے رستم کو مار دیا، رستم مقتول ہو گیا ہے. اچھا یہ بات جب ایک دم یہ اعلان ہوا تو پھر ایرانی فوج میں بھگدڑ مچی اور وہ میدان سے فرار ہوئے. بے تحاشا لوگ اس میں مطلب ان کے مقتول ہوئے اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح یہاں حاصل ہوئی. بڑا زبردست مال غنیمت میں ملا ان کو. اور اس مال غنیمت میں جو بادشاہ کے دربار ایک بڑا مشہور ایک قالین تھا جسے نوبہار کہا جاتا تھا، اور اس کے
اس پر باقاعدہ ہیرے جواہرات وغیرہ بہت جڑے ہوئے تھے. تو وہ قالین اور دیگر تمام سامان جو ہے خمس کے علاوہ خمس جو ہے وہ وہاں بھیج دیا گیا خلیفہ کے دربار میں. اور اس جنگ کا فیصلہ اس طرح. دو باتیں اس میں اور کہنی ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس فوج کی سربراہ جو تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن کچھ بات ایسی عجیب سی ہو گئی کہ جس وقت میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت ان کے تمام جسم پہ چھالے نکل آئے تھے, پھنسیاں جس جگہ پھنسیاں نکل آئی تھیں. نہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے تھے نہ وہ چل سکتے تھے. تو ایک عمارت تھی اس علاقے میں پرانے زمانے کی بنی ہوئی, اس پر انہوں نے اپنا مرکزی طرح سے قلعہ سمجھ لیں یا ان کا جو مرکزی مقام تھا اسے بنایا. اور وہاں سے وہ بلندی سے پوری فوج پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے اور پرچیاں بھیج بھیج کے فوج کو ہدایات دیتے رہتے تھے. تو مطلب سپہ سالاری تو انہوں نے کی لیکن وہ براہ راست خود جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اس لیے سے. اچھا, دوسری بات جو ہے اس میں جو بڑی دلچسپ بات آتی ہے, یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا شاید, کہ یہ جنگ چونکہ بہت اہم تھی اور بہت بڑی تھی, ایسی جنگ تھی جس کو اتنا اہم سمجھا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس جنگ پہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو بڑی بے چینی تھی کہ اس جنگ کے بارے میں معلومات جو ہے وہ ملتی رہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روزانہ صبح کو جا کے مدینہ سے باہر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھتے تھے کہیں سے کوئی قاصد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو جس دن مطلب یہ قاصد آیا ہے فتح کی خبر لے کے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اسے مطلب پکڑا, اسے پوچھا بھی کیا ہوا. اس نے کہا کہ مجھے خلیفہ کے پاس جانے دو. نہیں پتہ نہیں کچھ کوئی بات کہی اور یہ کہا جنگ میں فتح ہوئی اور وہ سیدھا مطلب گھوڑا دوڑاتا ہوا اور سیدھا مدینہ کے مرکز کی طرف آیا. اور حضرت عمر اسے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہے اس کے تقریباً ساتھ ہی ساتھ اور اس سے تفصیلات پوچھتے رہے. جب مدینہ میں داخل ہوا تو پھر جو لوگ سامنے آتے گئے وہ حضرت عمر کو یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے گئے. تو اس وقت سے اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا ہے یہ سن خلیفۃ المسلمین ہے. تو خیر بہرحال لیکن حضرت عمر نے گھوڑے سے اترنے نہیں دیا, اس کے ساتھ مسجد نبوی تک پہنچے. پھر وہاں اس کی تفصیل ملی. یہ حضرت عمر کی جو خلافت میں جو شان و شوکت تھی ان کی, یہ اس کا ایک پکچر تھی کہ وہ کس شان و شوکت سے رہتے تھے اور کس طرح سے ایلچیوں سے اور دیگر لوگوں سے ان کا مطلب رابطہ ہوتا تھا. تو یہ جنگ قادسیہ جو ہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ یرموک جو ہے اس نے بیسیکلی رومیوں کو کا زور توڑ دیا, کمر توڑ دی. اس طرح سے جنگ قادسیہ جو ہے وہ حالانکہ بادشاہ اس کے بعد رہا, جنگیں اس کے بعد بھی ہوتی رہی کچھ, لیکن جسے کمر توڑ دینے والی بات ہے یہ جنگ قادسیہ جو ہے یہ ایرانیوں کے لیے کمر توڑ جنگ ثابت ہوئی. اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی بہت سی, فتوحات ہوئی, بابل, بحرہ شیر, مدائن کی جنگ بہت مشہور ہے وہ ہوئی, جلولہ کی جنگ ہوئی, جنگ نہاوند ہوئی جس میں یزدگرد جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ اس نے وہاں فوج کی. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ اس کے بعد سے ہوا یہ ہے کہ یزدگرد جو ہے اس نے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے لگا. اب قادسیہ کی جنگ ہوئی تو وہ مرکز سے نکل کے رے کی طرف, رے کے علاقے میں چلا گیا. پھر وہ اس کی قسمت میں بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آئی. اس دوران وہ چین بھی گیا, وہاں کے خاقان سے ملاقات کی اور خاصی اس کو بھگت بھی ہوئی. لیکن کوئی بات بنی نہیں, یکے بعد جنگیں ہوتی رہیں. نہاوند کی جنگ جو ہے اس میں وہ بڑی جنگ تھی, اس میں شکست ہوئی. اس کے بعد پھر کہتے یہ ہیں کہ اسے مطلب دو باتیں کہی جاتی ہیں, دو روایتیں ہیں. ایک اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور گمنامی کی زندگی اس نے گزاری. لیکن زیادہ معتبر روایات جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسے پھر اس کی اپنی فوج کے لوگوں نے قتل کر دیا اور اس طرح سے ایران سے بادشاہت ختم ہو گئی. اب پورے ایران اور سینٹرل ایشیا پہ مسلمانوں کا, سینٹرل ایشیا کا سارا نہیں لیکن بہرحال کافی حصہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران سے ملا ہوا جو تھا اس سے مسلمانوں کو تسلط ہو گیا. یہ سلسلہ تو ہوا ایران کی طرف کا. دوسری طرف جو رومیوں کا سلسلہ تھا وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ وہاں کے سپہ سالار تھے. حضرت خالد بن ولید جو ہیں
وہ ان کی ماتحتی میں تھے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے، یہ جنگ یرموک کے بعد پھر دمشق کی فتح کا میں نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کر دیا تھا کہ وہ دمشق کی فتح جو ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر بن جراح جو ہیں وہ فاتح یعنی بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید دوسرے دروازے سے معاہدہ کر کے داخل ہوئے، تو اسی تفصیل میں بتا چکا ہوں، اسے دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر باقی رومیوں کے علاقے جو ہیں وہ یکی بعد دیگر فتح ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ ان کا زور بالکل ٹوٹ چکا تھا وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد فلسطین کا علاقہ جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا معاملہ آیا، اس لیے کہ یہ تو طے تھا کہ فلسطین کے فتح ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی، لیکن وہاں جو فلسطین میں جو حضرات تھے ان کے گرجا گھر میں، پادری حضرات، انہوں نے ایک شرط لگائی کہ ہم فلسطین کی کنجیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے بغیر جنگ کے، اور ہم ان کے مطلب باج گزار ہونا قبول کر لیں گے، بشرطے کہ خلیفہ خود یہاں آئے اور اس معاہدے پہ دستخط کرے۔ یہ پیغام جو ہے یہ حضرت عمر تک بھیجا گیا مدینہ۔ تو عام طور پر تو لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس قدر مطلب کمزور پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ خود ہی بغیر کسی اس کے آخر میں 2 4 6 دن 8 دن 10 دن انتظار کرنے کے بعد آخر کو سرنڈر کر دیں گے، تو آپ کی جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر وہ معاہدہ خلیفہ ہی سے کرنا چاہتے تو میں جاؤں گا۔ تو پھر یہ مطلب وہاں فلسطین گئے ہیں، اور اس سفر میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، اور سواری ایک ہی تھی، تو بازی لگائی ہوئی تھی کہ کچھ ایسے جو ہے وہ غلام سواری کرے گا اور حضرت عمر پیدل چلیں گے، کچھ ایسے آپ سواری کریں گے، غلام پیدل چلے گا۔ تو جس وقت یہ فلسطین پہنچے ہیں اس وقت غلام سواری پہ تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے، اس کیفیت میں فلسطین پہنچے ہیں۔ وہاں جا کے انہوں نے مطلب معاہدہ سائن کیا ہے، فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس دوران مصر میں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، تو یہ علاقہ بھی، رومیوں کا علاقہ بھی بڑی حد تک مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ فتوحات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ جو دو خاص باتیں اس میں تذکرہ کرنے کی ہیں ابھی، اور ایک تو یہ کہ سن 17 ہجری اور سن 18 ہجری میں ایپیڈیمک پھیلی ہوئی اس علاقے میں، طاعون، پلیگ جسے کہتے ہیں، اس میں بہت لوگ شہید ہوئے، اور اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ اور بہت سے اور جید صحابی جو ہیں وہ ان کا انتقال اس مرض میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا گیا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے یا وبا پھیل جائے، اس علاقے کے لوگ اس علاقے سے باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔ تو اس کے تحت مطلب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حالانکہ ان سے کہا گیا کہ آپ کسی اور مقام پہ چلے جائیں جو زیادہ صاف اور صحت مند علاقہ ہو آب و ہوا کے حوالے سے، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا، اور وہی ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت ان معنوں میں کہ جنگ میں شہادت نہیں ہوئی لیکن وبا کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ تو ایک تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی 1 سال پہلے اب حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے حمص کا علاقہ جب فتح کیا، ان کی ابراہیم جب فتح ہوا وہ، تو اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ ظاہر واپس آئے اپنے مرکز میں، تو جشن منایا گیا، اس میں ایک شاعر نے ان کے لیے کوئی بڑی قصیدہ لکھا، اور حضرت خالد بن ولید نے خوش ہو کے 10,000 درہم جو ہے اس کو انعام دے دیا۔ یہ خبر جب مرکز میں پہنچی حضرت عمر کے پاس، تو انہوں نے فوری طور پہ پیغام بھیجا وہاں، قاصد بھیجا اپنا، کہ ایک تو پیغام یہ لے جاؤ کہ عمر کو اپنے اس سے فوج سے معزول کیا جاتا ہے، دوسرے یہ
کہ ان کا یہ جو 10,000 درہم دے دینا ہے شاعر کو، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے. اگر اس نے یہ سرکاری خزانے سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے. اگر بیت المال سے دیا گیا ہے تو یہ سراسر خیانت ہے. اور اگر اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے. لہذا دونوں صورتوں میں خالد بن ولید کو سزا ملنی چاہیے. تو معزول تو انہیں کر ہی دیا گیا، اور جا کے ان سے مطلب اپنے قاصد سے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ کی موجودگی میں حضرت خالد بن ولید سے اس کی وضاحت طلب کرو اور انہیں گرفتار کر کے یہاں مدینے واپس کرو. تو بہرحال مطلب وہ ہوا کہ وہ گرفتار کر کے نہیں، بلکہ یہ تھا کہ گرفتار کر لیا جائے اگر وہ وضاحت پیش نہ کریں تو بصورت دیگر انہیں واپس مدینے بھیج دیا جائے. خیر بہرحال انہوں نے وہاں وضاحت اپنی پیش کی دی کہ میں نے اپنے پاس سے پیسے دیے ہیں، اور انہیں مدینہ واپس بھیج دیا گیا. مدینہ میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بات چیت ہوئی، حساب کتاب ہوا، اور حساب کتاب کے نتیجے میں 20,000 درہم جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کو بیت المال میں جمع کروانے پڑے، اور اس کے بعد پھر معاملات ٹھیک ہو گئے. ظاہر اس بات کو خالد بن ولید کو صدمہ ضرور تھا، اسی کو میدان جنگ میں شہادت کا شوق رکھتے تھے، لیکن پھر جب ان کی موت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، تو بستر پہ ہوا. اس بات کا انہیں دکھ تھا، لیکن شاید کیا یقین مشیت الہی تو تھی ہی، لیکن خالد بن ولید کا خطاب جو تھا وہ سیف اللہ کا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیف اللہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ٹوٹ جائے؟ تو یہ ایک باریک سا اور ایک لطیف سا پہلو اس کا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جو ایک طرح سے بڑا ہنگامی زمانہ تھا، اور جس میں جو ملک سے اس سرحدوں پہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جو وسعت ہوئی اسلامی سلطنت میں، اس کا تذکرہ مختصر میں نے پیش کر دیا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام اور کارنامہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے جنگوں میں فتوحات حاصل کی اور اسلامی مملکت کی سرحد کو بہت بڑھا دیا. یقیناً بہت بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا ہے. پھر سے غور کیجئے، 22.5 لاکھ مربع میل بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، جس میں آپ کا پورا ایران، جس میں آپ کا پورا آپ کا جو مڈل ایسٹ سمجھے، پورا مڈل ایسٹ، اور مصر کا علاقہ، یہ تقریباً سارا جو ہے اس میں شامل ہو گیا. 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ شامل ہوا ہے. ظاہر یہ بہت بڑی جنگی فتح تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کام صرف اتنا نہیں تھا. جو انہوں نے اپنے انتظامی امور میں جو اصلاحات کی ہیں، اور جن چیزوں کو ابتدا کی ہے، اور جن چیزوں کو مطلب ایک طرح سے مثال بنا کے پیش کر دیا ہے، وہ اور بہت سے کام ہیں. دیکھیے، اب تک صورتحال یہ تھی کہ مختلف قبائل تھے جن کی اپنی اپنی فوجیں ہوتی تھیں. جب ضرورت ہوتی تھی تو قبائل کو لکھا جاتا ہے کہ فوجیں بھیجیں. یہ بھائی تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ مختلف قبائل سے فوجیں آتی تھیں جہاد کے لیے، ان سب کو اکٹھا کر کے اور باقاعدہ منظم کر کے آگے بھیج دیا جاتا تھا. تو فوجوں کا سلسلہ یہ تھا کہ صرف قبائل جو تھے ان میں وہ فوجیں رہتی، ان کے اپنے پاس چھوٹی چھوٹی فوجیں ہوتی تھیں جو اکٹھا کر لی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ یہ بھی انتظام کیا کہ کوئی فوجی جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ گھر سے دور نہ رہ سکے. 4 مہینے بعد اسے چھٹی ملے، وہ گھر آئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے، اور چھٹیاں گزرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ چلا جائے. تو یہ جو فوج کا سسٹم اس وقت ہمارے پاس باقاعدہ فوج کا محکمہ ہے اور فوج کا سلسلہ چلتا ہے، یہ بڑے حیرت کی بات ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب پہلی مرتبہ نافذ کیا دنیا میں. اور اس وقت یہ بات، یعنی یہ اور بھی چیزیں میں کروں گا، لیکن ان سب کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلہ قریش کے، یہ ٹھیک ہے کہ ان 17 افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن لکھنا پڑھنا جاننا اور بات ہے، اور بڑی مملکت کا نظام سنبھالنا اور بات ہے۔ ظاہر ہے کسی شاہی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا، کوئی شاہی یا انتظامی تربیت انہیں نہیں ملی تھی۔ یہ ایک سمجھنے کی ایک طرح سے یہ اس کے میوٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، تو میں اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے انہیں روکا جا سکے، تو یعنی جس سے انہیں مدد مل سکے، انہوں نے سارے کام کہاں سے سیکھے تھے۔ یہ فوج کا محکمہ جو ہے قائم کرنا، یہ بالکل اسے ان کی کچھ بہت سی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جنہیں اولیات فاروقی کہا جاتا ہے۔ فوج کا محکمہ آپ نے قائم کیا، پولیس کا باقاعدہ محکمہ آپ نے قائم کیا۔ پولیس جس طرح سے اس وقت ہے یہ موڈیفائڈ اور اپ گریڈڈ ورژن ہے، لیکن بنیادی طور پر پولیس کا محکمہ جو ہے حضرت عمر نے قائم کیا۔ جیل کا باقاعدہ تصور جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آیا۔ آپ نے باقاعدہ والنٹیئرز جو ہیں، رضاکار جو ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر کی، مسجد میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ نے باقاعدہ فائنانس ڈپارٹمنٹ، مالیات کا محکمہ جسے کہتے ہیں، وہ محکمہ قائم کیا۔ آپ کے زمانے میں معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ آپ کے زمانے میں دودھ پیتے بچوں کے وظائف مقرر کیے۔ چائلڈ بینیفٹ جو آپ اس وقت ملتا ہے آپ کو، یہ بنیادی طور پر پہلی مرتبہ اس کا تصور اور اس کا امپلیمنٹیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور یہ جو وظیفے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ وظیفے جو معذوروں، بیواؤں، بے آسراؤں وغیرہ کے تھے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ وظیفے ملتے تھے۔ لیکن اور اس کے علاوہ یہ تو وہ اصلاحات ہیں جو حضرت عمر نے کی ہیں، ان کی میں تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہائی لائٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بات ہوئی جس کو مطلب یہ کہ حسن حزبیہ آپ کے زمانے میں قائم ہوا۔ آپ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ نماز تراویح باجماعت آپ کے زمانے میں ہوئی۔ آپ نے نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے۔ اب مقبوضہ علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا تاکہ اس کا انتظام جو ہے وہ مناسب طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھے، ذہن میں رکھیے کہ یہ سارے معاملات جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ان کی اپنے مطلب اس طرح سے ان کی اس میں کہیں یہ بھی نہیں ملتا کہ ان میں سے کسی چیز کا مشورہ کسی اور نے دیا ہو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی صلاحیت تھی، اور اپنے طور پہ انہوں نے ان سارے معاملات کو شروع کیا اور اسے قائم رکھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات تو میں نے بس کر دی، فتوحات کی بھی تفصیل آ گئی۔ ان کے زمانے میں جو اصلاحات ہوئیں، ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور قائم کیا گیا، وہ مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی اور حوالے سے بھی مطلب تذکرہ ہوتا ہے۔ کہاں میں نے اس کو تھوڑا سا اشارہ رکھا تھا کہ میں بھول نہ جاؤں کہیں، تو کچھ نہیں اتنی۔ ہاں، میں اس کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں ابتدا میں بھی، کہ اس کو تو میں نہیں دہراؤں گا،
لیکن دو چار بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے. آپ کی واللہ عالم مطلب یہ کہ اس کی توجیہ کی بات میں نہیں کروں گا، لیکن ایک بڑا واقعہ مشہور ہے آپ کا یا ساریہ الجبل والا. یہ صورت ہے کہ جب ایران میں نہاوند کے مقام پہ جنگ ہو رہی تھی تو اس میں ایک فوجی دستے کا انچارج جو تھا ایک صحابی تھے جن کا نام ساریہ تھا، ان کے پاس تھا اور وہ ایک پہاڑی علاقے میں تھے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر مدینہ میں تھے اور نہاوند جو ہے وہ ایران میں بھی کافی اندر جا کے ہے. تو یہ جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کو خطبہ دیتے ہوئے ایک دم انہوں نے درمیان میں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یہ 3 مرتبہ انہوں نے خطبے کے دوران کہا اور پھر خطبہ خود کنٹینیو کر دیا. بعد میں جب وہ ساریہ وہاں سے واپس آئے مدینہ تو یہ ہوا کہ میں تو وہاں جنگ لڑ رہا تھا اور دشمن جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے سے انہوں نے گھات لگائی تھی اور وہ وہاں سے ہم پر حملہ کرنے والے تھے اور اگر وہ وہاں سے حملہ کرتے تو ہم غفلت میں بالکل مارے جاتے وہاں. تو اچانک مجھے آواز آئی کہ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل 3 مرتبہ آواز آئی. تو ہم نے فوجی طور پہ تو پہاڑ کی طرف توجہ کی اور یہ پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو ان کا ہم نے انتظام کر لیا اور الحمدللہ مطلب کہ ہمیں وہاں فتح حاصل ہوئی. اب یہ جو ہے یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو مطلب آپ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرامات میں سے کہہ لیجیے جو کہہ لیجیے. اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ دریائے نیل میں طوفان آتا تھا تقریباً ہر سال اور وہ طوفان بہت شدید ہوتا تھا اور مصر میں جو لوگ رہنے والے تھے ان کے یہاں یہ روایت تھی اور تصور تھا کہ جب تک کسی نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کو اس نیل میں بہا نہیں دیا جاتا اس وقت تک وہ نیل کا طوفان نہیں تھمتا. تو یہ روایت ان کے یہاں چل رہی تھی. نیل میں طوفان آیا اور ایسا ہی لوگوں نے کرنا چاہا. حضرت عمر تک اطلاع پہنچی تو انہوں نے اس کی تفتیش کی، منع کیا لوگوں کو اور بتایا گیا انہیں کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ہم کیا کریں. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اپنی طغیانی کو ختم کر دے اور اگر تو کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو تیری مرضی. اور یہ بات مطلب یہ کہ یہ مفہوم اس مفہوم کا خط لے کے دریا میں ڈلوا دیا اور کہتے یہ ہیں کہ اس کی طوفانی کیفیت فوراً ختم ہو گئی. اگین یہ ان کی کرامات میں سے سمجھ لیجیے اسے بھی. اسی طرح سے آپ کا جو رویہ تھا حکومت چلانے کا اس میں اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ ایک واقعہ آپ سب جانتے ہیں بہت مشہور، اس کا اشارہ کروں گا اس کی طرف کہ آپ نے کرتا پہنا تھا. مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی. آپ نے جو کرتا پہنا تھا وہ ایک چادر سے زیادہ تھا، بڑا تھا، تو اس پر باقاعدہ سوال کر لیا گیا کہ سب کو تو ایک ایک چادر ملتی، آپ کو زیادہ حصہ کیسے مل گیا. یہ خلیفہ وقت ایسا خلیفہ جس کا مطلب بے انتہا روب اور جس کی سلطنت اتنی وسیع ہو، اس سے باقاعدہ مطلب ایک عام آدمی نے سوال کر دیا اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دی تھی. یہ واقعہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے، یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر جو ہے اس کی مقدار مقرر کرنا چاہیے تو ایک عورت جو وہاں بیٹھی تھی اس نے مطلب اس پر اعتراض کیا کہ قرآن مجید نے مطلب اسے کوئی پابندی لگائی، تم کیسے پابندی لگا سکتی ہو. تو انہوں نے فوراً اپنے الفاظ واپس لے کہ ہاں یہ بڑھیا ٹھیک کہہ رہی ہے اور اس کو کوئی پابندی نہیں لگا جا سکتی. اور اسی طرح سے ایک واقعہ وہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی کوئی مطلب کسی میٹنگ میں آپ کو آنا تھا مسجد میں اور آپ بہت دیر سے آئے، پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ بہت میلا ہو گیا تھا تو اسے دھو کے ڈالا ہوا، جب وہ سوکھا ہے تو اسے پہن کے آئے ہیں. یہ ان کی رہائش کا طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہوں نے خلافت کی ہے اور اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور خاص طور سے ہمارے حکمرانوں کو
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ سیکھ لیں، اور کچھ سیکھ کے اگر مطلب اپنے اس میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت صورت پیدا کر دے گا بہتری کی. لیکن ظاہر ہے مطلب یہ بات اتنی آسان تو نہیں. اچھا، آخری بات جو حضرت عمر کے زمانے کی رہی وہ اب سلسلہ ہو گیا ان کی شہادت کا. ایک تو ایرانی سردار تھا، وہ مدینہ آیا، اور اس کا بھی قصہ ہے، وہ قصے میں نہیں جاؤں گا. بہرحال رمضان اس کا نام تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ مطلب مسلمانوں نے ان کو حضرت عمر نے مدینہ میں سے جگہ دی اور وہاں رہنے لگا. ایک ایرانی غلام تھا مغیرہ بن شیبہ کا، اس کا نام تھا فیروز، اور اس کی کنیت تھی ابو لولو. اور ایک تیسرا غلام تھا جو عیسائی غلام تھا، اس کا نام تھا جفینہ. ایک مرتبہ یہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے دیکھے گئے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے انہیں دیکھا، اور شاید اور لوگوں نے بھی دیکھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو تینوں اٹھے اور اس جگہ سے مطلب انہوں نے اپنی میٹنگ برخاست کر دی. اور اس وقت جو فیروز تھا، ابو لولو جس کا نام تھا، اس کے ہاتھ سے ایک خنجر زمین پہ گر پڑا. تھوڑی سی اچھی ساخت، مختلف ساخت کا خنجر تھا. اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا، لیکن اس وقت ان کو کوئی اس بات کا کوئی مطلب ظاہر کوئی تشویش کی بات انہیں اس میں نہیں لگی، اس لیے کہ ہتھیار تو سبھی لوگ اپنے پاس رکھتے تھے. لیکن پھر اس کے دوسرے تیسرے دن فجر کے وقت، فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، تو اسی نے، فیروز نے، ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اس وقت جو وہ امامت کر رہے تھے اس وقت ان پر حملہ کیا، اسی اور خنجر سے 6 وار کیے، اور اس صورت میں کہ وہ جو ہیں وہ گر پڑے. اور وہ گر پڑے، ایک طرف تو یہ ہوا کہ گر پڑے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا، تو وہ آگے امامت کر کے انہوں نے نماز ختم کروائی، اور نماز ختم کر کے حضرت حضرت عمر کی طرف توجہ دی. لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ یہاں سے آپ کو قتل کرنے کے بعد یہاں سے بھاگا، لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، اس سے کئی اور لوگوں کو قتل کیا اس نے، ابو لولو نے. اور آخر میں جب دیکھا کہ یہ بھاگ نہیں سکتا تو اسے خنجر خود کو مار لیا، خودکشی کر لی. تو قاتل مارا گیا اپنے ہاتھوں، اور حضرت عمر جو ہے وہ اتنے شدید زخمی ہوئے کہ اس کے بعد تقریباً 3 دن ان کی مطلب وہ رہے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کر دیا لوگوں کے سامنے کہ میں نے یہ خنجر ابو لولو کے پاس دیکھا تھا، اور اس وقت دیکھا تھا جب یہ 3 حضرات اس میٹنگ میں شریک تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے عبید اللہ بن عمر، ایک تو ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے واقف ہیں جو مفسر اعظم سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر یہ 23 میں آ گئے، اور انہوں نے ہرمزان پہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا، اور پھر جفینہ کی طرف بڑھے. اب یہ صورت یہ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کی شہادت ہو چکی ہے، ابھی نئے خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا ہے، تو یہ گیپ پیریڈ ہے. اس دوران پھر حضرت سعد بن وقاص نے آگے بڑھ کے ان کو جفینہ پہ حملہ کرنے سے پہلے گرفتار کر دیا، اور گرفتار کی کے جیل میں ڈال دیا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ خلیفہ کرے گا. تو ایک طرف تو یہ بات اس طرح سے رہی. دوسری طرف صورت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی دو اپنے ساتھیوں کو، دو صحابہ کرام تھے، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کے حوالے اپنی وصیت کی، اور یہ فیصلہ کیا کہ جانشینی کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کونسل بنا دی جائے،
اور 6 آدمیوں کو انہوں نے نام مقرر کیے، اور وہ 6 آدمی جو تھے وہ سب کے سب وہ تھے جن کا نام عشر مبشرہ میں ہے: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ یہ 6 آدمی تھے جن کی کونسل بنائی کہ آپ لوگ مشورہ کر کے آپس میں سے کوئی فیصلہ طے کریں، کوئی کسی کو طے کر لیں خلیفہ بنانے کے لیے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی اس کونسل میں شامل کیا کہ آپ مشورے میں شریک رہیں گے، ضرورت پڑے گی تو آپ اپنا ووٹ بھی دیں گے، تاکہ وہ چونکہ 6 آدمی ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، تو آپ کو ووٹ جو ہے وہ ڈیسائسو ووٹ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ جب اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہارا ووٹ اس طرف جانا چاہیے جس سے عبد الرحمن بن عوف کا ووٹ ہے، یعنی یہ صحابہ کی جو حیثیت ہے اس حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خلیفہ نہیں بن سکتے، وہ خلیفہ کے امیدوار نہیں، اور یہ بھی اس کے ساتھ وصیت تھی کہ جب تک 3 دن کے اندر اندر یہ لوگ فیصلہ کرنے کہ خلیفہ کون ہوگا، اور 3 دن کے اندر اگر فیصلہ ہوا اور اس 3 دن کے دوران حضرت صہیب جو ہیں ان کو انٹرم خلیفہ مقرر کر دیا جائے، یہ ان کی وصیت تھی، جس پر مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری دونوں نے عمل کروایا۔ تو ہوا یہ ہے کہ جس وقت حضرت عبیدہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کا قتل کیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو ان کا مقدمہ حضرت صہیب کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تو مطلب یہ کہ کیونکہ عارضی خلیفہ ہوں 2 3 دن کے لیے، تو یہ جو بڑا مقدمہ ہے تو اس کا فیصلہ کرنا آپ خلیفہ منتخب کر لیجیے کہ وہ فیصلہ کرے گا، ان کے بارے میں فیصلہ میں نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے۔ یہ جب مشاورت شروع خلافت کے لیے، تو خاص طور سے یہ ہدایت تھی کہ یہ 7 آدمی مشاورت کریں گے، اور اس عمارت کے باہر جہاں یہ مشاورت ہوگی اس کے باہر 2 آدمی جن حضرات کو وصیت دی گئی تھی، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ دونوں اس جگہ کے باہر رہیں گے اور ایک دوسرے سے چوکیداری کریں گے وہاں کی، اور کوئی شخص وہاں نہیں آ پائے گا۔ اچھا، اس میں 2 حضرات ایسے ہیں، عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ، یہ دونوں جو ہیں یہ کچھ تھوڑا سا یعنی رجحان کے اعتبار سے یہ پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ تھے، تو یہ بھی آ کے باہر چبوترے پہ بیٹھ گئے، تو خاص طور سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہاں سے اٹھوا دیا کہ نہیں، یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ بات بھی پھیلا دی جائے کہ یہ لوگ بھی مشورے میں شریک تھے، تو مطلب اس افواہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہ 6 آدمی تھے، 6 آدمی نہیں تھے، اس سے کہ اب حضرت طلحہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب انہیں واپس آنے میں دیر لگی تھی، ہوا کہ نہیں ان کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی آمد سے پہلے فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ یہ جو کونسل بنی تھی 6 آدمیوں کی، میں نے ایسا کیا کہ 6 آدمیوں کی کونسل تھی، لیکن چونکہ حضرت طلحہ وہاں نہیں تھے لہذا یہ کونسل 5 آدمیوں کی رہے گی، اور پھر 5 آدمیوں کی رہے گی تو پھر اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ووٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، کہ بات تو ہوئی گئی۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت جب یہ پہلی میٹنگ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ کون کون حضرات ایسے ہیں جو خلافت کے امیدوار نہیں ہیں، تو حضرت طلحہ وہاں تھے نہیں، باقی 4 حضرات جو تھے وہاں پہ، یعنی حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر، یہ 4 آدمی عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ جو تھے یہ سب خاموش رہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے چاہا کہ وہ اوپن رکھیں، مطلب دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن فیکچوئل پوزیشن ہوئی کہ یہ سب ایک طرح سے کنٹیسٹنٹ ہو گئے، انہوں نے خود کو پیش نہیں کیا اپنی مرضی سے، لیکن یہ کہ چونکہ وڈرا نہیں ہوئے تو ایک طرح سے کنٹیسٹنٹ ہو گئے۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ اعلان کیا کہ میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں اور میں خلافت کا امیدوار نہیں ہوں۔
تو اس کونسل نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ اب آپ امیدوار نہیں ہیں، لہٰذا آپ جو ہیں آپ لوگوں سے مشورہ کر کے اور رائے لے کے سب کی، اور ہم 4 جو باقی بچے ہیں یا 5 جو بھی ہیں ان میں سے خلیفہ کا انتخاب آپ کیجیے اور آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا جسے ہم سب مانیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 3 دن لیے، شہر کے باہر جا کے سرحد پہ بیٹھے، شہر کے اندر گئے، لوگوں سے باتیں کی، آنے جانے والے قافلوں سے گفتگو کی، سب سے رائے مشورہ کر کے فائنلی بھی اس نتیجے پہنچے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے، اور اس کا اعلان پھر انہوں نے 30 دن کر دیا۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم ہوئے، ان کی فوراً بیعت ہو گئی۔ صرف اتنی سی بات کہی جاتی ہے، اور اس بات میں مطلب نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بات کہی جاتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شاید کچھ تھوڑا سا مطلب اس بات فیصلے سے دکھ سا پہنچا اور وہ مسجد سے اٹھ کے جانے لگے، لیکن مسجد سے نکلنے سے پہلے انہیں ایک دم خیال آیا تو باقاعدہ وہ پلٹ کے لوگوں کو مطلب چیرتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ تو اس طرح سے ان کی بیعت جو ہے ہوئی اور وہ تیسرا خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کے دوسرے یا تیسرے دن حضرت طلحہ شہر واپس آئے، تو حضرت حضرت عثمان نے ان سے اس وقت کہا کہ دیکھیے آپ نہیں تھے، آپ کی موجودگی میں مجھے خلیفہ منتخب کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ خلافت کے امیدوار ہیں تو میں مطلب اس سے دستبردار ہو جاؤں گا اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب سب نے بیعت کر لی ہے تو میں بھی بیعت کروں گا اور آپ ہی خلیفہ ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ خلیفہ ہو گئے۔ یہاں تک کا معاملہ یہ دیکھیے کہ جو خلافت کا سلسلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا، کسی کو نامنیٹ نہیں کیا تھا، اور اس کا فیصلہ مشورے سے ہوا، اور مشورے میں امت میں مشورہ ہوا ثقیفہ بنو ساعدہ میں، اور حضرت عمر وہاں خلیفہ ہوئے، حضرت ابوبکر وہاں خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر اپنے انتقال کے وقت نامنیٹ کر گئے، حضرت یہ دوسرا طریقہ آیا، نامنیٹ کر گئے۔ حضرت عمر نے اپنے انتقال سے پہلے ایک باقاعدہ کمیٹی مقرر کی جس نے خلیفہ کو منتخب کیا، یہ ایک طرح سے آپ اسے مجلس شورا کہہ لیں۔ تو یہ 3 مختلف طریقے اب تک آزمائے جا چکے ہیں یہاں خلافت کے لیے۔ اچھا، اب انشاءاللہ مطلب جو معاملہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ، اس بارے میں گفتگو انشاءاللہ اگلے سیشن سے کروں گا، خاصا وہ بھی بڑا جیسے اہم تو خیر سبھی کچھ ہے، اور خلافت راشدہ کے زمانے کی ہر چیز اہم ہے، لیکن چونکہ یہاں سے دور تبدیل ہوا ہے، یہ دور امن سے ختم ہو، خلافت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شیخین کا حصہ جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کا زمانہ ہے حکومت کا یا خلافت کا، اسے دور امن کہا جاتا ہے، اور جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان دونوں کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ فتن کہلاتا ہے، یعنی فتنوں کا دور۔ تو اب انشاءاللہ ہم یہاں سے اس دور میں داخل ہوں گے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران اگر کچھ سوالات ہوں تو ابھی کر لیجیے، ابھی کچھ تھوڑا سا وقت ہے، اور اگر کچھ سوالات ابھی نہ ہو سکے ہوں تو اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نیکسٹ وہ اس میں واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دیجیے، تو ہم مطلب یہ کہ انشاءاللہ وہاں اسے دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا کہ اگلے سیشن میں اسے آپ کو اب تک وہ بات پہنچا دوں، اس کا جواب دے دوں جہاں تک ممکن ہو۔ ٹھیک، رشید بھائی السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں آپ نے ہلکا سا ذکر بھی کیا کہ وہ سارے فیصلے خود لیتے تھے، تو کیا ان کی کوئی کیبنٹ نہیں تھی، کوئی مشیر نہیں تھا جس سے ہوتا ہے کبھی کبھی مشورہ کیا جائے یا پورا نظام کیسے چلایا جائے؟ نہیں، میں نے میرا خیال تاثر غلط کیا ہے، ان کی بالکل کیبنٹ تھی، ہر کام مشورے سے ہوتا تھا۔ میں آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیا جو آیا تھا، جو بالکل نئے آپ کو آئیڈیاز نظر آتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذہنی اوپر جو اختیارات تھی، لیکن فیصلے وہ اکیلے نہیں کرتے تھے، مجلس شورا کے
مشورے سے کرتے تھے, فیصلے تبدیل بھی کر دیتے تھے ان کی رائے سے. تو یہ مطلق العنان حکومت نہیں تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. شاہینہ کاظمی بات کر رہی جی ہوں. جی مجھے ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ کیا ہسٹری کا تعلق مذہب سے بنتا ہے؟ جیسے کوئی ہسٹری کا طالب علم ہسٹری پڑھتے ہوئے اپنے دل میں کوئی کسی طرف نہ رجحان اس کا ہو جاتا ہے, اپنی رائے قائم کر لے, تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے یا کچھ اس طرح کی بات نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کوشچن. نہیں, میں آپ کو مطلب بالکل سمجھ گیا. اس میں بات تھی کہ ہمارے بہت بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا, نام لینے میں بھی کوئی نہیں, شیعہ فرقہ جو ہے اس کی تو بنیاد ہی تاریخ پہ ہے, اس کی بنیاد ہی ہسٹری پہ ہے. اور ہسٹری کے واقعات جو ہیں وہ ان کے ہاں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ان واقعات سے تھوڑا سا مختلف ہے جس طرح سے ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے ہمارے علماء جو ہیں ان کی رائے میں ان کے ہاں افتراء بہت ہے, وہ جو بھی سمجھتے ہوں. بہرحال تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب تاریخ پڑھیں تو کسی معاملے میں آپ کا ذہنی رجحان جو ہے وہ کسی طرف ہو جائے. دیکھیے اس میں سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اس میں چونکہ صحابہ کرام کا معاملہ آیا ہے, لہذا کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہونے پائے, کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ آپ یہ کہہ بیٹھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ بیٹھیں, یا حضرت عمر کے بارے یا کسی بڑے صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں. ایک تو اس کی احتیاط بہت لازم ہے. میں نے اس کا پہلے بھی عرض کیا کہ میں خود بھی بڑی احتیاط رکھوں گا, اور اگر کہیں سہو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بھی ہوں. رہا سوال کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی رجحان قائم ہو جائے, اس رجحان کی بنیاد پہ آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے, آپ سے مراد آپ نہیں مطلب کوئی شخص ہے اس کا عقیدہ تبدیل ہو جائے, تو دیکھیے عقیدہ تبدیل کرنے میں ہسٹری کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن صرف ہسٹری نہیں ہو سکتی. میں تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. جو اس عقیدے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, جس میں ان کی وہاں تربیت ہوئی ہے, ان کے ساتھ تو مجبوری یہ ہے کہ انہیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہی ورژن پڑھایا جاتا ہے جسے ہم غلط سمجھتے ہیں. تو ان کے وہاں لیکن اگر کوئی شخص عقیدہ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ صرف ہسٹری کی بنیاد پہ نہیں کرتا, بلکہ اور بہت سے معاملات اس کے ساتھ آ جاتے ہیں, عقائد کے سلسلے میں معاملات آ جاتے ہیں. تو ہسٹری کا رول تو ہو سکتا ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ہسٹری اپنے طور پہ کلیتاً مذہب کی تبدیلی کا یا مسلک کی تبدیلی کا حصہ نہیں بن سکتا. میرا مطلب یہ تھا کہ جیسے ہم کبھی کوئی بات ہو رہی ہے تو جیسے کوئی دکھ کا اظہار یا اچھائی یا برائی ہم لوگ اپنے دل میں سوچے, تو اس کو ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ غلط خیال ہے, یہ خیال آ جانا کوئی, یہ میں یہ سوچنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے بات یہ ہے, جی میں آپ سے بات سمجھ گیا. بات جی یہ ہے کہ یہ خیال آ جانا تو نماز کے دوران بھی خیالات آ جاتے ہیں بالکل. جی جی اور یہی بس وسوسہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جب تک عمل میں آپ کی چیز نہ آئے کوئی, یا جب تک اس کا اظہار نہ ہو اس کا کوئی گناہ نہیں. بہت شکریہ, بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم رشید صاحب, میں انور اقبال عرض کر رہا تھا. جی حکم سے. حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے جیل بنائی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جرائم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کس قسم کے جرائم ہوئے زیادہ تر؟ سبحان اللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جرائم جو ہے وہ انسانی زندگی کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں. جرائم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہوتے رہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا میں کرسائی نہیں کرنا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں میں جواب ہی دینے کی کوشش کروں کہ جرائم تو رہے, جرائم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. تو جرائم تو حضرت عمر کے زمانے میں ہونا شروع نہیں ہو گئے, بلکہ جرائم کا ایک سلسلہ ہے جو ان کے زمانے میں بھی جاری رہا. اچھا, کس قسم کے جرائم ان کے زمانے میں ہوئے؟ شراب پینے کے واقعات ہے جن کی سزائیں ملی ہیں, کہیں مالی بدعنوانی کے ایک آدھ معاملات آئے ہیں, اس پر لوگوں کو سزائیں ملی ہیں. چوری کے سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ بات خاص طور سے کہی تھی کہ قحط کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ چوروں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اس سے قحط کا معاملہ ہے, اس سے مجبوری بھی چوری کی جا سکتی ہے. تو چوری کے جرائم بھی آتے تھے.
کوئی مطلب یعنی ایسا ہے کہ آرگنائز کرائم اس زمانے میں سامنے نہیں آیا، لیکن انڈیویجل بیسس پہ کرائمس ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. ان کے زمانے میں تھے، کم تھی تعداد بہت، لیکن بہرحال تھے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اللہ خیر. اچھا حضرت خواتین، آپ اگر اس وقت فوری طور پر کوئی سوال سامنے نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی رفیع صاحب، میں مشتبہ بٹی عرض کر رہا ہوں. انور صاحب کا جو سوال ہے اس میں پوچھنے کا اس میں تھا کہ چونکہ سزاؤں میں کچھ تعزیرات تھیں ایسی جو کہ فی الفور آ جاتی تھیں، اور سزاؤں میں کوئی ایسی اسلامی سزاؤں میں کوئی جیل کا تذکرہ ہے نہیں کہ ان کو سزا میں قید کیا جائے. یہ تو ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں جیسے آپ نے فرمایا چوری کی سزا میں، اور قتل میں قصاص تھا. باقی کون سی ایسی، اور شراب میں بھی درے لگ جاتے تھے. تو قید سے متعلق کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں یہ ہو، یا ایسا کوئی حکم جس میں قید کی جائے؟ دیکھیے، ایک تو اس حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے، اور میں اس بات کو بالکل حتمی جواب نہیں دے سکوں گا، مجھے کو دیکھنا پڑے گا، کچھ کوئی ایسی مثال میرے سامنے نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سزا نافذ ہونے، سزا کا فیصلہ ہو جانے اور سزا نافذ ہونے کے درمیان وقفہ تو ہو سکتا ہے. اس دوران مطلب اسے جیل میں رکھا جا سکتا ہے. یہ بات آپ کی مناسب ہے. تو ایگزیکیوشن کے پیریڈ میں یہ بات مناسب ہے. مجھے کوئی ایسی مثال یاد نہیں آ رہی کسی شخص کو باقاعدہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 3 سال کی جیل ہو گئی یا 5-7 سال کی جیل ہو گئی. ایسا واقعہ تو میرے علم میں کم سے کم مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. میں دیکھوں گا. نہیں، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ ایگزیکیوشن کا جو ٹائم ہے سزا کا دینا، اور اس کے ایگزیکیوٹ کرنے میں اگر دن 4 ہیں 5 ہیں، اس کو یہ اجازت نہیں کہ گھر چلا جائے، اس کو آپ نے کہیں ہولڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک جیل ہے. ٹھیک ہے، ویری مطلب ہے کہ بہت کامن سینس کی بات. جزاک اللہ خیر. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دوران میں مطلب اب سے لے کے اور ایک ہفتہ باقی ہے، آپ اسے اگر دہرائیں گے اپنے پاس تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی اور سوال یا کوئی اور وضاحت کی ضرورت پڑ جائے. تو اگر ایسا ہو تو مطلب یہ کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ سوال لکھ کے بھیج دیجیے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے سیشن شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس کا جواب دے سکوں. باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت رکھے، مجھ پر بھی اپنا کرم فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھا قبائلی نظام، کہ قبائلی نظام میں سردار نے کسی اگر اسلام قبول کر لیا تو پورا قبیلہ اسلام لے آیا. اب اس میں ظاہر ہے چاہے دل ساتھ ہو یا نہ ہو، ساتھ آ گیا. اچھا، ہوا یہ کہ پریکٹیکلی اس کا فائدہ بہت یوں ہوا کہ ایک دفعہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے، وہاں کی چیزیں آپ نے دیکھی اور مطلب ان کے اعمال دیکھے، تو اس میں ان قبائل کے اکثر لوگ بہت اچھے اور بڑے مسلمانوں میں شمار ہوئے. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک ضمنی بات ہے. یہاں ہوا یہ کہ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے پورے مال کا، اور یہ انڈیویجل کی طرف سے نہیں آئی تھی. یہ جو معاملہ کھڑا ہوا تھا یہ قبائل کی طرف سے کھڑا ہوا تھا. قبائل یعنی پورا قبیلہ اپنی ساری دولت میں سے وہ 2.5% جو ہے وہ مرکز کو ادا کرتے، بیت المال کو. یہ بہت بڑی رقم بن جاتی تھی. دیکھیے دنیا آج بھی ہمارے اوپر دین پہ غالب آ جاتی ہے. اس وقت بھی ان لوگوں پہ جو نسبتاً اتنے مضبوط ایمان کے نہیں تھے، ایمان تو لے آئے تھے، ان کو یہ ہوا کہ اتنا مال ہمارے پاس سے جا رہا ہے، اسے کسی طرح سے اگر رعایت مل سکے تو مطلب اس رعایت کو لے لیا جائے.
اور ٹھیک ہے، اس حد تک لڑنے کے لیے تیار. بس اتنی سی بات تھی. تھینک یو تھینک یو. رشید صاحب ایک بات بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید تو کو معزول کر دیا گیا حضرت عمر کے جو ہی انہوں نے خلافت سنبھالی، اور اس کے بعد انہوں نے دمشق کو فتح بھی کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سربراہی میں. تو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب میدان جنگ سے واپس آئے؟ کیونکہ ان کی جو وفات ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، تو وہ کب میدان جنگ سے واپس آ گئے؟ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی معزولی ہوئی ہے. پہلا جو کام تھا وہ ان کی عہدے سے تنزلی تھی، وہ وہاں رہے ہیں. پھر اس کے بعد سن 17 ہجری، یہ تو سن 12 ہجری کی بات ہے، جب حضرت ابوبکر جو ہیں، حضرت عمر جو ہیں خلیفہ ہوئے ہیں، تقریباً 5 سال بعد پھر ایک معاملہ ایسا ہوا، میں اس کی تفصیل عرض کروں گا بعد میں، کہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ پھر انہیں باقاعدہ معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا گیا. پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں رہے، پھر لشکر میں شریک نہیں ہوئے. ٹھیک، چلیے میرے خیال حضرات ہو گیا، وقت بھی 5 منٹ آگے ہو گیا ہے، اور اگر کوئی فوجی طور پہ کوئی سوال نہیں ہے تو اسے رہنے دیجیے. کوئی اگر ہے فوجی سوال تو میں بہرحال ابھی گیا نہیں ہوں. چلیے جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائے، ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں.